اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین رب زدنا علما۔ آج ہم سورہ ملک کی آیت مبارکہ 16 سے سٹارٹ کریں گے۔ اَأَمِنْتُم مَّن فِی السَّمَاءِ، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم اس ذات سے بے خوف ہو گئے؟ کون سی ذات ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ذات سے ہمیں ڈرا رہے ہیں۔ کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو؟ جو آسمانوں میں ہیں، آسمانوں میں کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ، ٹھیک ہے؟ جو آسمانوں میں اللہ کی ذات ہے، کیا تم اس ذات سے بے خوف ہو گئے ہو؟ وہ تمہیں زمین میں دنسا دے یا اچانک زمین لرزنے لگے، یعنی کہ زمین کا کیوں ذکر کیا گیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو زمین و آسمان میں میری بادشاہت چلتی ہے۔ زمین میں نے تمہارے لیے جائے قرار بنائی، تمہارے لیے رہنے کا ٹھکانہ بنائی، اور تمہیں جہاں کھانے پینے کی اشیاء اور چیزیں، تمہارے کھانے پینے کا انتظام میں نے رکھا۔ اگر یہی زمین جو تمہارے لیے باعث سکون ہے، باعث قرار ہے، رہنے کی جگہ ہے، رہنے کا ٹھکانہ ہے، جس کے اوپر تم آسانی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر رہے ہو، اپنی معیشت کی چیزیں لے رہے ہو، اگر یہی زمین کو میں حکم دے دوں تو وہ کیا ہو جائے؟ دھنس جائے۔ جیسے پچھلی قوموں کو کیا کر دیا گیا تھا؟ دھنسا دیا گیا تھا۔ ایسی زمینیں تھی کہ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا، جیسے قوم لوط کی بستی تھی، کیا کیا تھا؟ ان کی زمین کو اوپر سے نیچے کر دیا گیا تھا، پٹکھا کر مار دیا گیا تھا۔ تو زمین بھی اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ اللہ کے حکم پر چلتی ہے، اللہ کی کائنات میں سے ہے۔ زمین کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کا حکم چلتا ہے، اور قیامت والے دن یہی زمین کو اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ ساری خبریں بیان کر دے، یہ انسان کے سارے راز بیان کر دے گی، جو چھپ کر گناہ کیے ہوں گے وہ بھی سامنے لے آئے گی، جو علانیہ کام کیے ہوں گے وہ سارا کچھ یہ ایک ایک خبریں بیان کر دے گی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کیا تم اس ذات سے بے خوف ہوگے جو آسمانوں میں زمین میں دھنسا دے، یعنی کہ تمہیں زمین میں کیا کر دے؟ اندر تمہیں دھنسا دے، اچانک زمین لرزنے لگے۔ یا تو انسان اندر دھنس کر مر جاتا ہے، یا زمین کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا حکم دیتے ہیں؟ لرزنے کا، زلزلے آتے ہیں کہ زمین ہی اگر ہچکولے کھانے لگے، تم اس کے اوپر رہ ہی نہ سکو، تمہیں تمہاری ضرورت کی چیزیں ہی نہ ملے، کہ یہ زمین تو ہم نے تمہیں دی ہوئی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اور ڈرا رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں ام امنتم من فی السماء، کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ آسمانوں والا تم پر کیا برسائے؟ ان یرسل علیکم حاصبا، کہ آسمانوں والا اللہ کی ذات تمہارے اوپر پتھروں کی بارش فرما دے۔ یہ کفار کو ڈرایا جا رہا ہے جو اللہ کے انکاری ہیں، لیکن جو عملی طور پر بھی اللہ کا کیا کر رہے ہیں؟ انکار کر رہے ہیں، معصیت میں زندگی گزار رہے ہیں، گناہوں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں اتنا میری ذات سے بے خوف ہو گئے ہو؟ میں تو ہر چیز کے اوپر قادر ہوں، اگر میں غفور ہوں تو میں عزیز بھی ہوں، اگر میں رؤوف ہوں تو میں قہار بھی ہوں، میں پکڑنے والا بھی ہوں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کیا تم بے خوف ہو گئے جو آسمانوں میں ہیں، یعنی کہ اللہ کی ذات وہ تمہارے اوپر برسا دے پتھر، فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، کیا پھر تمہیں معلوم ہو ہی جائے گا کہ میرا ڈرانا کیسا ہے۔ اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہے، اللہ کا ڈرانا بڑا شدید ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اپنا قانون نہیں بدلتے، اپنی سنت نہیں بدلتے، اپنا طریقہ نہیں بدلتے۔ جب کسی کو پکڑتے ہیں، کسی نافرمان قوم کو، اللہ اپنا طریقہ نہیں بدلتے، اللہ لوگ بدل دیتے ہیں۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ، اور ان سے پہلے بھی لوگوں نے کیا کیا تھا؟ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، اللہ فرماتے ہیں اس سے پہلے بھی لوگوں نے جھٹلایا تھا کہ اے اہل مکہ کس ہوش میں گم ہو، اس سے پہلے بھی لوگ مجھے جھٹلا چکے، میری تکذیب کر چکے، میرے نبیوں کی تکذیب کر چکے، ان کو جھٹلا چکے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر پوچھ لو ان کے ساتھ میں نے کیا کیا سلوک کیا۔ قوم عاد کا سلوک کے ساتھ جو سلوک کیا وہ تم دیکھ لو، قوم لوط کا حال دیکھ لو، فرعون کا حال دیکھ لو، نمرود کا حال دیکھ لو، جنہوں نے میرے مد مقابل جو ہستیاں آئیں، جو آیا، جنہوں نے میرا انکار کیا تو میں نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن، کیا یہ اپنے اوپر کھولے ہوئے اور کبھی سمیٹتے ہیں اڑنے والے پرندوں کو نہیں دیکھتے؟ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یرو، کیا یہ نہیں دیکھتے الی الطیر، پرندوں کی طرف، فوقہم صافات، کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنے پروں کو کھولے ہوئے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں؟ وَيَقْبِضْنَ، اور کیا کر لیتے ہیں؟ سمیٹ لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ صفات کہتے ہیں کھولنے کو، اور یقبضن کہتے ہیں سمیٹ لینے کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم پرندوں کی طرف نہیں دیکھتے؟ یعنی کہ اللہ ہمیں دعوت دے رہے ہیں کہ دیکھو میرے پرندوں کی طرف دیکھو، کہ تم نے کبھی ان کے اوپر غور کیا ہے؟
یہ آسمان کے اوپر چلتے ہیں، بالکل زمین اور آسمان کے درمیان یہ کیا ہے؟ معلق ہیں، درمیان میں ہیں۔ کبھی یہ پروں کو کیا کر دیتے ہیں؟ پھیلا دیتے ہیں چلتے چلتے اوپر، اور کبھی یہ پروں کو کیا کر دیتے ہیں؟ سمیٹ لیتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ما یمسکہن الا الرحمن، نہیں وہ ما یمسکہن الا الرحمن انہ بکل شیء بصیر، انہیں رحمان ہی فضاؤں میں تھامے ہوئے ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہی کی وہ ہستی ہے، اللہ ہی کی وہ ذات ہے جو ان پرندوں کو تھامے ہوئے ہے، انہیں گرنے نہیں دیتی۔ اے انسان، جو پرندوں کا رب ہے انہیں گرنے نہیں دیتا، تو کیا وہ اپنے بندوں کو گرنے دے گا جو اس کے اوپر توکل کریں گے؟ جو اس کے بندے ہیں اس کی مان کر چلیں گے، اس کے مطابق زندگی گزاریں گے، اس کے اوپر توکل رکھیں گے، اس کے اوپر بھروسہ رکھیں گے، کیا اللہ اپنے بندوں کو گرنے دے گا؟ انہ بکل شیء بصیر، اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک اس کی نگاہ ہر چیز پر ہے۔ اللہ کی نگاہ میں ہر چیز ہے، یہ کائنات کی، اللہ ہر چیز کے اوپر خوب دیکھ رہے ہیں، خوب جائزہ لے رہے ہیں، یعنی کہ اللہ کی نگرانی میں ہر چیز ہے کائنات کی۔ امن ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن، سوائے اللہ رحمان کے تمہارا وہ کون سا لشکر ہے جو تمہاری مدد کر سکے؟ اللہ پوچھ رہے ہیں امن ھذا الذی ھو جند لکم، کیا الرحمان کے سوا کوئی اور لشکر ہے، کوئی جتھا ہے تمہارا جو تمہاری مدد کرے اللہ رحمان کے علاوہ؟ یعنی کہ اللہ پوچھ رہے ہیں۔ اب اللہ فرما رہے ہیں ان الکافرون الا فی غرور، اللہ فرماتے ہیں ان الکافرون الا فی غرور، کافر تو سراسر دھوکے میں ہیں، یہ دھوکا ان کو شیطان نے دیا ہوا ہے، دھوکے کی زندگی جی رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دنیا ہی سب کچھ ہے، اللہ کے آگے اٹھنا یا جواب دینا یا قیامت کا ہونا، وہ ان ساری باتوں سے کیا کرتے ہیں؟ انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں قیامت برپا نہیں ہوگی، اللہ کی ملاقات کا وہ یقین نہیں رکھتے۔ اہل مکہ کے کافر ان چیزوں کو جھٹلایا کرتے تھے، وہ کہتے تھے وہ کیا جب ہم مر جائیں گے، بسیدہ ہو جائیں گے، ریزہ ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں ریزہ ہو جائیں گی، ہم مٹی میں مٹی ہو جائیں گے، کیا ہم نئی تخلیق میں اٹھائے جائیں گے؟ وہ کہہ رہے تھے اس طرح کی باتیں ہمیں سمجھ نہیں آتی، نہ ہمارے باپ دادا آئے نہ ہم آئیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ غرور کی باتیں ہیں، یہ دھوکے کا سامان ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں تمہیں دھوکے باز دھوکے میں نہ ڈالے، کون؟ شیطان۔ تو یہ جو ہیں اللہ کے انکاری ہیں، بیسک یہ کس کے پیچھے ہیں؟ یہ شیطان کی پیروی کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدموں کے پیچھے پیچھے مت چلو، اللہ نے منع کر دیا۔ اور ایک مقام پر فرماتے ہیں خبردار دھوکے باز کی بات نہ ماننا۔ پھر ایک مقام پہ فرمایا اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، تمہارا کھلا دشمن ہے وہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے۔ امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک، اگر اللہ اپنی روزی روک لے تو بتاؤ کون ہے پھر جو تمہیں روزی دے گا؟ اللہ پوچھتے ہیں کون رزق دے گا، کون کھلائے گا تجھے، کون طرح طرح کی نعمتیں تیرے پاس لے کر آئے گا؟ میں تیری روزی ہی روک لوں، تیرا رزق ہی روک لوں، جس کا میں نے تیرے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ اللہ نے اپنے فرما بردار کے ساتھ بھی وعدہ کیا ہے، نافرمان کے ساتھ بھی وعدہ کیا ہے، اللہ نے کفر کے ساتھ بھی وعدہ کیا ہے، اللہ نے اپنے ماننے والے کے ساتھ بھی وعدہ کیا ہے کہ رزق ملے گا، میں اپنی مخلوق کو رزق دوں گا۔ کون ہے جو وہ اگر تمہاری روزی روک لے تو تمہیں کون روزی دے گا؟ بے شک اللہ اپنی مخلوق کے اوپر بڑا رحیم ہے، بڑا رحمان ہے۔ بل لجوا فی عتو و نفور، بلکہ وہ کافر تو سرکشی اور بدکنے پر اڑ گئے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ ہمیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، ہماری ہر ضروریات کا خیال رکھ رہا ہے، ہر چیز تو ہمیں اللہ کی ذات دیتی ہے، کوئی بھی ضروریات انسان خود سے نہیں لے سکتا۔ اگر زمین کی چیزوں کو دیکھ لیں، پیداوار کو بھی دیکھ لیں، کیا سورج کی دھوپ ہم پیدا کرتے ہیں؟ کیا چاند میں چاندنی ہم ڈالتے ہیں؟ کیا پھلوں میں مٹھاس ہم لے کر آتے ہیں؟ کیا سائز ہم منتخب کرتے ہیں؟ کیا طرح طرح کی رنگا رنگ کی انواع قسم کی اشیاء جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین میں ہمارا دسترخوان رکھ دیا ہے وہ ہم اگاتے ہیں؟ کسان بھی بیج ڈال کر بھول جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں روزی تو تمہیں میں دیتا ہوں، کھلاتا تو تمہیں میں ہوں، پھر میری ہی نافرمانی کرتے ہو، اڑ گئے ہو غرور کے اوپر، ضدیں لگاتے ہو میرے ساتھ، سرکشیاں لگاتے ہو۔ پھر اللہ فرماتے ہیں افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی، اب اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں اچھا وہ شخص جو زیادہ ہدایت والا ہے اور اپنے منہ کے بل اوندا ہو کر چلے، ٹھیک ہے نا، یہ کون سا شخص ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہدایت یافتہ سمجھتا ہے لیکن وہ چلتا ہے منہ کے بل اوندا ہو کر،
اب دیکھیں اگر کوئی شخص منہ کے بل نیچے کو اوندا ہو کر چلتا ہے، ہاتھ اس کے نیچے ہیں، سر اس کا نیچے ہیں، اس کو نہ آگے سے نظر آتا ہے نہ پیچھے سے نظر آتا ہے، نہ دائیں سے نہ بائیں سے، وہ کچھ بھی دیکھ نہیں پاتا، ٹھیک ہے، اور اس کو ٹھوکریں بھی بہت زیادہ لگتی ہیں، کیا ایسا شخص سیدھے راستے پر ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ ایک کافر کی مثال ہے، یہ اللہ کے انکاری کی مثال ہے۔ اسی طرح وہ ہدایت سے، صراط مستقیم سے اس کو اللہ کا سیدھا راستہ نظر نہیں آتا، ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے، تو وہ سیدھے راستے پر نہیں ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، اب اللہ فرماتے ہیں یا وہ جو سیدھے پیروں کے بل، یعنی کہ سیدھا چلتا ہے، اپنے پاؤں کے اوپر چلتا ہے، راہ راست پر چل رہا ہے، یعنی کہ پاؤں کے مطابق چل رہا ہے، پاؤں جیسے پاؤں چلتے ہیں ہمارے، سیدھے طریقے سے جا رہا ہے، اوندے منہ نہیں جا رہا۔ اب وہ یہ دونوں برابر ہیں، یہ نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کمپیریزن کیا ہے مومن کا اور کفار کا، ہدایت والے کا اور بے ہدایت کا۔ اللہ کیا کر رہے ہیں؟ کمپیریزن کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا تقابل کر رہے ہیں۔ ایک اللہ کا فرمانبردار ہے، ایک اللہ کا نافرمان ہے، ایک فرمانبرداری میں جی رہا ہے، ایک کے شب و روز اللہ کو یاد کر کے آخرت کے خوف میں جیتا ہے، اللہ کی یاد میں جیتا ہے، آخرت کی تیاری میں لگا ہوا ہے، اور ایک بالکل گناہوں کی زندگی میں دھت ہو کر جی رہا ہے، خواہشات نفس کا غلام بنا ہوا ہے، تو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو صراط مستقیم جو سیدھا چل رہا ہے وہ ہدایت پہ چل رہا ہے، وہ صراط مستقیم پر چل رہا ہے، وہ اپنی منزل کو پا لے گا۔ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ۔ اب اللہ تعالیٰ اتنی بڑی نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں، اگر یہ 3 نعمتیں انسان سے چھین لی جائے، انسان بے بکت بے حیثیت، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، بڑی نعمتوں کا ذکر ہے۔ کہہ دیجئے کہ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، کل کہہ دیجئے، اللہ نے اپنے نبی سے کہا انہیں سمجھا دیجئے، انہیں بتا دیجئے، کل کہہ دیجئے هو الذی، اللہ تو وہ ذات ہے، انشأکم جس نے تمہیں پیدا کیا، وجعل لکم السمع، اور اس نے بنائے تمہارے لیے کان۔ کان کس نے دیے تمہیں؟ اتنی دنیا کی آوازیں سنتے ہو، اتنی تم آوازیں سن لیتے ہو، یہ ساری سمجھ، یہ فکر جو کانوں کے ذریعے تجھے نصیب ہو رہی ہے، یہ ساؤنڈ سسٹم تجھے کس نے دیا ہے؟ والابصار، اور یہ آنکھیں جو ایسے کیمرے کی طرح کام کرتی ہیں، جو دور سے دور چیز کو دیکھ لیتی ہیں، بھانپ لیتی ہیں، ہر کلر، ہر ڈیزائن، ہر چیز کو کیچ کر لیتی ہیں، یہ آنکھیں تجھے کس نے دی ہیں؟ والافئدہ، اور یہ دل جو تیرے اندر دھڑک رہا ہے، پمپنگ کر رہا ہے، دل کی دھڑکن، یہ اللہ سبحانہ وتعالی، یہ جو خون کا نظام، یہ سوچ، پھر ان میں خیال آنا جانا، پھر اللہ کی محبت دل میں، معرفت، پھر یا پھر کفر ہے، معصیت ہے لوگوں کے دلوں میں، کنیے ہیں، حسد ہے، بغض ہے ایک دل ہے کوئی خون کا لوتھڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ اکرام کو کہ تمہارے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہے تو سارا نظام ٹھیک ہے، اگر وہ ٹھیک نہیں تو سارا نظام ٹھیک نہیں۔ اگر دل خراب ہوتا ہے انسان کا پورا جسم، اس کی سوچ، اس کے اعمال، ہر چیز کے اوپر اثر پڑتا ہے، تو اس کے اعمال تک خراب ہو جاتے ہیں۔ اگر انسان کا دل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، صراط مستقیم کے اوپر ہے، اللہ کی محبت ہے، اللہ کا عرفان ہے، آخرت کی یاد ہے، تو اللہ کی محبت بری ہوئی ہے، توکل ہے اس کے اندر، بھروسہ ہے، تو یہ ساری چیزیں اس کو کیا دیتی ہیں؟ اس کو مضبوط طاقت دیتی ہیں، تو پھر وہ نیکیوں کی طرف کیا ہوتا ہے؟ موٹیویٹ ہوتا ہے، وہ نیک کام کرتا ہے، تو سارا کچھ انسان کے کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہی ہوتا ہے۔ لیکن ان 3 نعمتوں کا اللہ سبحانہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں کہ اس نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دیں اور دل دیے۔ اللہ فرماتے ہیں اتنی بڑی نعمتیں تمہیں تمہارا اپنا بھی نہیں دے سکتا۔ کیا تمہیں ایک سوچنے والی بات ہے، ایک سوال ہے، کیا تجھے اور مجھے کان میری ماں نے دیے ہیں؟ کیا تجھے اور مجھے آنکھیں میری ماں نے دی ہیں؟ کیا تجھے اور مجھے دل میری ماں نے دیا ہے؟ نہیں، اس کو تو خود بھی نہیں پتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے کیسے اعضاء، کیسی کیسی مشینری، کیا کیا گلکاریاں، کتنی کتنی پیاری پیاری صورتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ماں کے رحم میں، ماں کے پیٹ میں ہماری بنائی۔ الحمدللہ، اللہ سب سے بہترین خالق ہے، وہ ماہر خلاق ہے، وہ اپنی تخلیق کا بڑا ماہر ہے، سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں اتنی نعمتوں کو پا کر چاہیے تو یہ تھا کہ تم شکر میں جھک جاتے،
تم دب جاتے میرے آگے، تم لگا دیتے ان نعمتوں کو میری طرف، کان وہی سنتے جو میں چاہتا، آنکھیں وہی دیکھتی جو میں چاہتا، اور دل میں وہی چیزیں ہوتی جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کی ہیں، لیکن تم نے ان نعمتوں کا بعض لوگوں نے الٹ استعمال کیا، غلط راستوں کی طرف لے گئے، گناہوں کی طرف لے گئے، دنیا کی خواہشات، شہوات، نفس پرستی، یہ ساری چیزوں کا غلط استعمال کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں قلیلاً، بہت کم، ما تشکرون، قلیلاً ما تشکرون، تم بہت کم ہی شکر گزاری کرتے ہو۔ میں نے اتنا کچھ دیا، کوئی تمہیں اپنی ایک عزا نہیں دے سکتا، میں نے تمہیں عزا دیے، تمہیں پور تمہارا سجایا، تمہارا جوڑ سجایا، تمہیں بہترین تخلیق میں پیدا کیا، بہترین سانچے میں تمہیں پیدا کیا، بہترین فریم میں تمہیں پیدا کیا، کتنی خوبصورتی کے ساتھ میں نے تمہیں بنایا، لیکن تم بہت کم شکر گزاری کرتے ہو۔ اللہ کا شکر کیا ہے؟ اللہ کی شکر گزاری کیا ہے؟ ایک تو زبان سے اللہ کا شکر ادا کیا جائے، الحمدللہ، اللہ آپ کا بہت بہت شکر، الحمدللہ آپ نے ہمیں احسن بنایا۔ دوسرا، شکر گزاری اس کیٹیگری میں آتی ہے کہ ہم زیادہ اللہ کی عبادت کریں، زیادہ دل اللہ کی طرف لگائیں، اللہ کی عملی طور پہ یعنی کہ عبادت کر کے، اللہ کی بات مان کے اللہ کی شکر گزاری کا اظہار کریں، ٹھیک ہے؟ یہ عملی شکر ہے۔ قل هو الذی، کہہ دیجئے کہ اللہ وہ ذات ہے، ذرأکم فی الارض والیہ تحشرون، کہ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا، ایک آدم اور ایک ہماری ماں اماں ہوا، یہ دو جوڑے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں بنائے، ٹھیک ہے، آسمانوں میں۔ ان دو جوڑوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم کی ذریت کو کیا کر دیا؟ پھیلا دیا۔ آپ جدھر بھی نگاہ اٹھائیں آپ کو انسان ہی انسان نظر آئیں گے، دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں آپ کو انسانوں کا ہجوم نظر آئے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں کیا کر دیا؟ پھیلا دیا۔ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اگر میں زمین کے اوپر پھیلانے پہ تمہیں قادر ہوں، تمہیں بنانے پہ قادر ہوں، تمہیں اس دنیا میں تھوڑا سا موقع دینے کے اوپر قادر ہوں، یعنی کہ ایک زندگی کا جو سامان اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، تو سانسیں دی ہیں، مہلت دی ہے، اگر میں ان چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہوں تو یاد رکھو وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور تم اسی کی طرف کیا کیے جاؤ گے؟ اکٹھے کیے جاؤ گے۔ تمہارا کٹ اسی کی طرف ہے، تمہارا جمع ہونا اللہ ہی کی طرف ہے، ادھر تم جاؤ گے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کافر پوچھتے ہیں وہ وعدہ کب ظاہر ہوگا؟ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ۔ کس کو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل مکہ کے کافر بار بار تنگ کیا کرتے تھے، بتاؤ یہ جو قیامت کا تم بار بار کہہ رہے ہو یہ کب آئے گی؟ آ کیوں نہیں جاتی؟ عذاب کا کہہ رہے ہو تو عذاب آ کیوں نہیں جاتا ہمارے اوپر؟ تو اللہ فرماتے ہیں کل، کہہ دیجئے۔ اب اللہ تعالیٰ نا اعلان کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہلوا رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتا دیجئے، کل کہہ دیجئے انما العلم عند اللہ، مجھے قیامت کا علم نہیں دیا گیا۔ علیم ہستی ایک ہی ہستی ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، تو قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ، میں تمہیں خبریں نہیں دینے آیا غیب کی، میرا ایک کام ہے، مجھے ایک مشن دے کر بھیجا گیا ہے۔ میرا مشن یہ ہے کہ میں نذیر مبین ہوں، میں تو ڈراوے آپ کو کھلم کھلا ڈرانے آیا ہوں۔ ہوش سے کام لو، چند روزہ زندگی ہے، اللہ کے آگے پیش ہونا ہے، قیامت آئے گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان زمین اس آسمانوں کو توڑ پھوڑ کر دیں گے، ان کو موت دے دیں گے، کائنات کو موت دے دیں گے، انسانوں کو موت دے دیں گے، اور میرا کام ہے تمہیں ڈرانا، میں تو تمہیں ڈرانے آیا ہوں، یہ میری ڈیوٹی ہے۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِیئَتْ وُجُوهُ الَّذِینَ كَفَرُوا، جب یہ لوگ اس وعدے کو قریب تر پا لیں گے تو اس وقت ان کافروں کے چہرے کیا ہو جائیں گے؟ بگڑ جائیں گے۔ سیئت وجوہ الذین، ان کے چہرے، بعض قرآن پاک میں آتا ہے آیت مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ان کی چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ ایک مقام پہ آتا ہے ان کے چہروں کے اوپر ذلت چھا رہی ہوگی، ایک مقام پہ آتا ہے کہ ان کی آنکھیں نیلی پیلی ہو رہی ہوں گی۔ تو یہ اس وقت قیامت کا منظر ہوگا، تب یہ دیکھیں گے خوف سے، دہشت سے ان کی آنکھیں پھٹی جا رہی ہوں گی کہ یہ کیا، کیونکہ کبھی سوچا نہیں تھا ایسا ہوگا۔ اب جا کے جب دیکھ لیں گی آنکھوں سے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ان کے اوپر چہروں کے اوپر سیاہی چھا رہی ہوگی۔ وَقِيلَ هَٰذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ، اور کہا جائے گا یہ وہی چیز ہے جسے تم طلب کیا کرتے تھے، دنیا میں مانگا کرتے تھے نا قیامت کب آئے گی، کہا کرتے تھے اللہ کا عذاب کب آئے گا، تو یہ دیکھ لو یہ وہی چیز ہے۔
کل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا، اللہ فرماتے ہیں آپ کہہ دیجئے اچھا اگر مجھے اور میرے ساتھیوں کو اللہ ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کر دے تو پھر بتاؤ، یعنی کہ اللہ فرمانے ہیں کل ارأیتم ان اہلکنی اللہ، کہ میں تو اپنے بارے میں بھی اختیار نہیں رکھتا، اپنے ساتھیوں کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں اختیار نہیں رکھتا، اللہ چاہے ہمیں کیا کر دے، میرے ساتھیوں کو یا مجھے کیا کر دے، ہلاک کر دے۔ اس مشن میں ہماری موت بھی آ سکتی ہے، دین اسلام کے پھیلانے میں اللہ ہمیں موت بھی دے سکتا ہے، یا ہمارے حال پہ کیا کر سکتا ہے، رحم بھی فرما سکتا ہے۔ تو پھر یہ بتاؤ کہ کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ اگر ہم اللہ کی راہ میں اپنی جان بھی قربان کر گئے، تو ہمیں موت بھی آ گئی، تو آگے جو مومن کا ٹھکانہ ہے وہ کیا ہے، جنت ہے۔ لیکن تم یہ بتاؤ اہل مکہ کے کافروں، اس وقت سوال کیا گیا کافروں کو کون اللہ کے عذاب سے بچائے گا، جو ان کے لیے دردناک عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے، عذاب علیم، دردناک عذاب۔ قل هو الرحمن آمنا، اب کہا گیا کہ انہیں بتاؤ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں کہہ دیجئے قل هو الرحمن، وہ رحمان ہے ہمارا، وہ ذات، وہ ہستی، وہ ہمارا رب بڑا ہی رحمان ہے، بڑا مہربان ہے ہمارے اوپر۔ آمنا، ہم اس کو مانتے ہیں، ہم اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں، ہم اسی کی مان کر زندگی گزارتے ہیں، بس ہم رحمان کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ بھی وعلیہ توکلنا، اور ہم اس پر ایمان لا چکے ہیں، کس کے اوپر، بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر، اور علیہ توکلنا، اور اسی کے اوپر ہمارا بھروسہ ہے۔ بس ہم دین کے مشن کو آگے لے کے جا رہے ہیں۔ ان سے کہہ دیجئے اہل مکہ کے کافروں کے اوپر، ہم اللہ کے بھروسے کے اوپر یہ کام کر رہے ہیں، اللہ کے توکل کے اوپر یہ کام کر رہے ہیں، اسی رحمان کے اوپر کیا ہے، ہمارا بھروسہ ہے۔ اب آگے کہا جا رہا ہے فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اللہ فرماتے ہیں ان قریب معلوم ہو جائے گا، تمہیں لگ پتہ جائے گا، تمہیں سمجھ آ جائے گی۔ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کون سری گمراہی میں کون تھا۔ آج تو ہمیں کوئی سمجھ نہیں نہ آتی کون گمراہ ہے کون ٹھیک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سب کا پتہ چل جائے گا، اپنا اپنا اعمال نامہ ہر بندہ دیکھ لے گا، اپنا مقام ہر بندے کو دکھا دیا جائے گا، ہر بندہ اپنا اپنا ٹھکانہ پہچان لے گا، سب کو پتہ چل جائے گا کون کھلی گمراہی میں تھا۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ، اللہ فرماتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُمْ، آپ کہہ دیجئے اچھا بتاؤ اگر تمہارے پینے کا پانی زمین میں سے اتر جائے، زمین کو میں حکم دے دوں کہ پانی خشک کر دے، پانی پی جائے، پانی رہے نہ زمین کے اندر، تو کون ہے جو تمہارے لیے نتھرا ہوا پانی لے کر آئے؟ ٹھیک ہے کہ جتنی مرضی تم مشینری لگا دو، اگر زمین کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ پانی ہی لے جائیں، ختم کر دیں، قلت بالکل صفایا کر دیں، تو کون زمین میں سے پانی لے کر آئے؟ یقین کریں ایک دن بھی اگر پانی نہ آئے کسی بھی وجہ سے، یا لائٹنگ کی وجہ سے یا کسی خرابی کی وجہ سے پانی نہ آئے، انسان کی کیفیت کیسی ہوتی ہے۔ الحمدللہ سورہ ملک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا عرفان دیا، کائنات کا بتایا، پرندوں کے ذریعے ہمیں سمجھایا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا گیا کہ یہ ایک دین ہے جو صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مشن کو آگے لے کر گئے، اور بتایا کہ یہ جو دین کا کام اللہ کے توکل کے بغیر نہیں ہو سکتا، اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، اللہ کے بھروسے سے ہوتا ہے۔ پھر اللہ نے اپنی پانی جیسی نعمتوں کا ذکر کیا۔ الحمدللہ پانی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، وہ قادر ہے، اگر وہ پانی لے جائے تو یقین کریں قلت واقع ہو جائے، فصلیں تباہ و برباد ہو جائیں۔ ان علاقوں کا حال دیکھیں جہاں پانی کی قلت ہے، لوگ خوراک کو، اناج کو، کھانے کی اشیاء کو ترس رہے ہیں، ان کے بچوں کا حال دیکھیں، ان کے چہرے دیکھیں، کبھی دیکھیں کہ ان علاقوں میں کیسی کیفیت ہے، اور جہاں پانی کی سہولتیں موجود ہیں وہاں زمین کی پیداوار دیکھیں کہ کتنے وہ لوگ وافر طریقے سے اللہ کی روزیاں کھا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں سارا کچھ انسان تیرے لیے، لیکن تو صرف میرے لیے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔